ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے اور اس کے دانت بہت چمکدار ہیں، بڑے خوبصورت سے اس کے دانت بھی ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت جوان ہے، پھر اس کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی معاملے کے اندر لوگ الگ الگ رائے کا شکار ہو جاتے تو سب اس جوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ سب کا مسئلہ حل کر دیتا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہے یہ جوان۔ تو کسی نے کہا یہ صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ ابن جبل ہے، بہت خوبصورت تھے، حالانکہ چھوٹی عمر ہی میں ان کا وصال ہو گیا، بہت زیادہ نہیں ان کی عمر رہی، مختصر سی عمر میں انہوں نے پردہ فرمایا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب میں نے سنا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ ہے تو حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میں دوسری صبح کو جلدی مسجد میں پہنچ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے مسجد میں موجود ہیں اور ایسے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگا، جیسی انہوں نے نماز کا سلام پھیرا میں نے ان سے کہا اے معاذ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، کر کے دیکھ لو نا اس کا صلہ کیا ہے، ذرا آپ سمجھیں۔ بہت نفرتیں کر چکے ہو، نفرتوں کے سوداگر مت بنو، امن و محبت کے سفیر بنو، لوگوں کو توڑنے والے نہیں جوڑنے والے بنو، لوگوں کو بکھیرنے والے نہیں سمیٹنے والے بنو، اس لیے کہ اہل حق کی نشانی جوڑنا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا، حالانکہ اس منبر کی شان نہیں کہ لطیفہ کہا جائے، لیکن ایک مرتبہ فرعون کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تو خدا بن بیٹھا، تو فرعون نے کہا ہاں بن گئے۔ تو کہا کہ آپ کو کیا شک ہے؟ تو کہا میں تو تجھے نہیں مانتا، مانوں گا اسی شرط پر یہ درخت جو نظر آ رہا ہے اس کا پھل توڑ کے بتا۔ اس نے سوچا اتنا آسان، وہ بھی شیطان جیسا مجھے مان جائے گا، تو اس نے فوراً درخت کا پھل توڑ دیا۔ تو شیطان سے کہا اب مان لیا نا خدا کا؟ نہیں، ابھی تو ایک جملہ اور باقی ہے۔ تو کہا کیا؟ کہ اس کو جوڑ کے بتا۔ کہ وہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اہل باطل جوڑ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے دیکھ لو 1857 کے بعد مسلسل امت ٹوٹ رہی ہے، اس لیے کہ باطل فرقوں کا ظہور ہی ہندوستان میں 1857 کے بعد ہوا، ورنہ جب تک کہ اہل حق رہے یہ امت ہر محاذ پر متحد رہی، اہل حق کا۔ اور لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا کو گالی دیتے ہیں کہ وہ تو تکفیری فرقے کا سرگنا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے وقت کے سب سے بڑے عظیم داعیے اتحاد کو دنیا امام احمد رضا خان محدث بریلوی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ حق اور اتحاد دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حضور جوڑنے آئے تھے، غریب نواز نے جوڑا، غوث پاک نے جوڑا، بندہ نواز کے سودراز نے جوڑا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جوڑا، شاہ برکت اللہ نے جوڑا۔ یہاں تو جوڑنا ہی جوڑنا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو مزاج کیا ہے، میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں لیکن ایک بات آ گئی تو سن لیں۔ ایک بزرگ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نصیر الدین، حضرت محبوب الہی کے جانشین اور خلیفہ ہیں، اور بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی۔ ان کا ایک مرید تھا لوہار، مرید لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیر کو تحفہ دیتے ہیں، تو لوہار تھا۔ تو آج کل بلکہ لوگوں کا مزاج ہے کہ گھر کی بنی ہوئی چیز لوگوں تحفے میں زیادہ دینا پسند کرتے۔ تو لوہار مرید نے کینچی لائی اور کینچی لا کر کے حضرت سے اس کے حضور کینچی قبول کرے
फरमाया बाबा ये क्या है? तो कहा हुजूर मैं लोहार हूं, मैं लोहे का काम करता हूं, तो आपके लिए कैंची बनाई। सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहली ने कहा तू लोहार है तो क्या कैंची सिर्फ बनाता है, तू सुई नहीं बनाता? तो हुजूर वो भी बनाता हूं। फरमाया हम सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची ना लाया करो, हमारे पास सुई लाया करो, सुई, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है, सुई धागा दो को एक कर देता है। ये है अहले हक की फिक्र, ये है हम लोग दो कर रहे हैं, भाई भाई में जुदाई, मियां बीवी में जुदाई, इसमें जुदाई। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, मोहब्बत 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 मोहब्बत। क्या अबू इदरीस कहते हैं मैंने मुआज बिन जबल से कहा आपके लिए, आपसे मोहब्बत करता हूं अल्लाह के लिए। जैसे ही अबू इदरीस की जबान से हजरत मुआज ने सुना, फरमाया क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। क्योंकि जानते थे ना कि ये आसान डगर नहीं है, बहुत कठिन है, डगरपन घटकी, ये आसान नहीं है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। लोग कह लेते हैं लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत कर नहीं पाते। लेकिन हजरत अबू इदरीस से मुआज बिन जबल बार बार पूछ रहे, 3 बार तकरार की, क्या कहा क्या कहा क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हजरत अबू इदरीस कहते हैं मेरी चादर का किनारा खींचकर मुझे अपने करीब किया, कहा अगर अल्लाह के लिए तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर सुन ले, मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मेरे आका फरमाते कि अल्लाह का फरमान है जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के पास अल्लाह के लिए बैठते हैं, एक दूसरे से अल्लाह के लिए मुलाकात करते हैं, एक दूसरे पर अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं। आका इरशाद फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया उनसे मोहब्बत करना मुझ पर वाजिब है कि मैं उनको अपना महबूब बना लिया करता। अल्लाह पर कुछ वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से फरमाया, अपने करम से कि मुझ पे वाजिब है कि मैं उनको महबूब बना लूं। किसको? जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए मिले, एक दूसरे पे माल खर्च करे, अल्लाह के लिए मुलाकात करे। आइए अब अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जाते हुए आए हम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत। अब दोस्ती अल्लाह के लिए हो, बस जाते जाते 2 बातें और बात खत्म। देखिए अत-तरगीब व तरहीब में सरकार मौलाए कायनात से मुसलमानों के कुछ हुकूक बयान किए गए, उसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं कोई तफसीरे के बगैर। मौलाए कायनात बयान करते हैं कि एक मोमिन के हुकूक दूसरे मुसलमान मोमिन पे कितने। नंबर 1, जब मुसलमान गलती करे दूसरा मुसलमान माफ करे। हाय हाय, जी चाहता है तशरीह करें लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन इतना एक जुमले में सुन ले। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर अपना मुसलमान गलती करे तो कितनी बार माफ करे? कहा एक दिन में 100 बार। एक दिन में 100 बार। कहा हुजूर 100 बार हम माफ करें तो अल्लाह कितना करता है? कहा उसके यहां तादाद नहीं है, तुम जब जब गलती करते हो तब तब माफ करते। और तुम किसी मुसलमान को माफ करो तो अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुम किसी मुसलमान की इज्जत बचाओ अल्लाह तुम्हारी इज्जत बचाए, तुम किसी मुसलमान का ऐब ढांपो अल्लाह तुम्हारे ऐब ढांपे। यहां तो टो में लगे रहते हैं, निकाल निकाल कर लाते हैं। वक्त लोगों के पास कितना है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसका उससे चल रहा है, उसका उससे, ये हाल है। तुम लोगों की बेसतरी करोगे अल्लाह इतना जलील करेगा कि फिर तुम्हारी इज्जत का कोई चांस नहीं रहेगा। लोग लोगों को मुसीबतों में देख के खुश होते हैं। आका फरमाते हैं अगर किसी मुसलमान को तूने मुसीबत में देख के खुश हुआ, अल्लाह रहम करके उसकी मुसीबत खत्म करेगा और उस मुसीबत में अल्लाह तुझे मुब्तला कर देगा। तो पहला हक मुसलमान की लफ्जिश माफ करो। नंबर 2, अगर वो रोए उसके रोने पे हंसो नहीं, उसके रोने पे रहम करो। नंबर 3, उसके ऐब ढांपो। नंबर 4, अगर वो माजरत करे तो उसके माजरत को कबूल करो। नंबर 5, उसकी तकलीफ दूर करो। नंबर 6, हमेशा उसकी खैर खाई करते रहो, खैर खाई करो। हजरात सहाबे किराम फरमाते हैं हमने हुजूर के हाथ पर 3 चीजों की बैत की, नमाज, रोजा और मुसलमानों की खैर खाई। खैर खाई करते रहेंगे, यानी उनकी बदखाई नहीं करेंगे। और आप बैठ करके मस्जिदों में भी गिबत करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। फरमाया उसकी खैर खाई करते रहो, साथ उसकी हिफाजत करो, उसकी हिफाजत करो मोहब्बत से। और एक हदीस ये भी है, हजरते मिकदाम इब्ने मादी कर्ब इरशाद फरमाते जिससे मोहब्बत करो, इजहार कर दो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं।
اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں حضرت ام دردہ فرماتی ہے کہ جس سے محبت کرو اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو. منہ پہ بہت بڑبڑ کرتے رہتے ہو, پیٹھ پیچھے تو بہت کچھ گالیاں دیتے ہو, پیٹھ پیچھے دعا کرو. فائدہ کیا ہے؟ آدمی جب اکیلے رہتا ہے تو خود ہی کے لیے خوب مانگتا رہتا ہے. آسان ام دردہ فرما رہی ہے, کہتی ہے کہ جب تم کسی کے لیے, مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پر موکل کر دیتا ہے. تم اس کے لیے جو مانگتے ہو فرشتہ تمہارے لیے وہی مانگتا نظر آتا ہے. کہاں تیری گنہگار دعا, کہاں اس معصوم کی دعا. تم لوگوں کے لیے جو مانگو گے فرشتہ تمہارے لیے وہی دعا کرے گا. اس لیے جو مانگنا ہے سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا امام حسن کہتے اپنے لیے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. میں نے کہا امی آپ تو سب دوسروں کے لیے مانگتی, اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی. فرمایا بیٹا پہلے پڑوس ہے پھر ہم ہے, پہلے پڑوس ہے پھر ہم, یہ حال ہے. تو فرمایا محبت سے اس کی حفاظت کرو, اس کے ذمے کی رعایت کرو, بیمار پڑے تو عیادت کرو, مر جائے تو جنازے پر حاضری دو. حدیث پاک ہے جب تم کسی مسلمان کے جنازے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے. جنازہ پڑھ کے آ جاؤ, اور اگر تدفین کے بعد آؤ تو اللہ اس سے ڈبل تمہیں ثواب عطا کرتا ہے. جنازے میں جاؤ, اس کی دعوت دے تو قبول کرو, ہدیہ دے تو قبول کرو, احسان کا بدلہ دے دیا کرو, نعمت کا شکریہ ادا کیا کرو, یعنی اس کا شکریہ بھی ادا کرو اگر آپ کو کوئی وہ احسان کرتا ہے. موقع پر اس کی امداد کرو, اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرو, اس کی حاجت روائی کرو, اس کی درخواست تو کچھ لے کر آئے تو سنو, کسی سے سفارش کے لیے کہے تو سفارش کر دو, اس کو نا امید مت کیا کرو, چھینکے تو الحمدللہ کہو, اس کی کوئی چیز گم ہو جائے تمہیں مل جائے تو پہنچا دیا کرو, اس کے سلام کا جواب دیا کرو, نرمی اور خوش خلقی سے پیش آیا کرو. اور فرمایا اس سے اچھی گفتگو کرو, اس کے ساتھ احسان کرو, اور اگر وہ آپ کے بھروسے پہ کوئی قسم کھا بیٹھے اس کی قسم کو پورا کرو. اس پر اگر کوئی ظلم کرے فوراً اس تک پہنچ کر کے اس کو ظلم سے بچا لو. پھر فرمایا اس کے ساتھ محبت کرو, دشمنی مت کرو, اس کو ذلیل اور رسوا مت کرو. اور فرمایا جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. اب کہیں گے ہم تو یہ سب کریں گے لیکن وہ, میں نے کہا وہ چھوڑ دو. اب آخری عرض کر دوں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختتام, کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد کر لے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے. کیا اخلاق سکھائے؟ نمبر 1, جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ, جو تجھے توڑے اس کو جوڑ. ان کا کام وہ کریں, آپ کا کام آپ کریں. نفرت کرنے والے نفرت کریں, آپ محبت کریں. کیا؟ نمبر 1 مسلمانوں سے محبت کرو. جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ, جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا, جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر کے دیکھو, پھر کہنا کہ حضور کے فرمان کی برکتیں کیا ہیں. لیکن ایک بات یہ کہہ دوں, یہ ساری محبتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا, یہ سارے اخلاق, محبتیں, رشتے اسی کے لیے ہیں جو آمینہ کے لال سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. ہاں, ورنہ اگر کوئی جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو پھر کتنا بھی قریبی ہو, اپنا مسلک و مذہب یہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. کیونکہ محبت اسی سے ہے جو جان ایمان سے محبت کرتا ہے. جسے جان ایمان کے نام سن کر کے بخار آتا ہے تو پھر ہمیں اس سے کیا مطلب, ہمارا تو مسلک ہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا.